رمضان المبارک کے احکام بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مالوں کی حرمت کا بیان کیا۔ اس کا پیچھے والی آیتوں سے دو طرح تعلق ہو سکتا ہے۔ ایک تو تعلق یہ ہے کہ پیچھے جو احکام بیان ہوئے تھے وہ خاص تھے ایک زمانے کے ساتھ، وہ زمانہ ہے رمضان کا، یعنی کھانا پینا جماع کرنا اور یہ سب معاملات روزے کی حالت میں تم پر حرام تھے ایک مہینے میں۔ اس کے علاوہ کھانا پینا جماع کرنا یہ سب تمہارے لیے جائز ہے۔ وہ حرمت مخصوص زمانے کے لیے تھی، لیکن اب جو حرمت بیان کی جا رہی ہے یہ ہر جگہ اور ہر وقت کے لیے ہے۔ وہ خاص حرمت تھی، یہ عام حرمت ہے۔ ہر وقت کسی کا مال کھانا، کسی کو دھوکہ دینا یہ جائز نہیں ہے، کسی بھی جگہ ہو یہ جائز نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسرا تعلق اس کا یوں بنتا ہے کہ روزے کے مسائل، اعتکاف کے مسائل بیان کرنے کے بعد آخر پہ مالوں کی پاکیزگی اور حلال مال کا بیان کر دیا، اس لیے کہ تمہاری عبادات اس وقت قبول ہوں گی جب تمہارا کھانا پینا حلال کا ہوگا۔ اگر تمہارا مال، تمہارا کھانا پینا حرام کا ہے تو تمہارے اعتکاف، تمہاری عبادات کسی کام کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا، نہ تم کھاؤ۔ کھانے کا ذکر اس لیے کیا کہ انسان مال سے سب سے زیادہ فائدہ کھانے پینے سے لیتا ہے، وگرنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانا حرام ہے اس کے کپڑے بنانا جائز ہو گیا، سوٹ بنانا جائز ہو گیا، مکان خرید لینا جائز ہو گیا، نہیں، بلکہ ہر قسم کا نفع لینا مراد ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا، نہ تم کھاؤ، یعنی کسی طرح کا بھی نفع نہ لو۔ کس سے؟ اموالکم، اپنے مالوں سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنا مال تو انسان جیسے مرضی کھائے، جیسے مرضی نفع لے، اپنے مال سے کیوں کہا کہ تم نہ کھاؤ؟ تو یہاں پر اپنے مال سے مراد اپنے مسلمان بھائی کا مال ہے۔ یہ احساس دلانے کے لیے کہا کہ تمہارے مسلمان بھائی کا مال، جس کے بارے میں تم کہتے ہو مال غیر دل میرے ہیں، تمہارے غیر مسلمان بھائی کا مال، اسی طرح تمہیں اس کا خیال کرنا چاہیے جس طرح تم اپنے مال کا خیال کرو۔ تو جس طرح تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے مال کو کوئی نہ کھائے، اسی طرح اس کے مال کو بھی تم نہ کھاؤ۔ اپنا مال کہہ کر احساس دلایا کہ جس طرح تم اپنے مال کے بارے میں یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی نہ کھائے میرا مال دھوکے سے، تو اسی طرح تم بھی کسی کا مال دھوکے سے نہ کھاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اور نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو بینکم، آپس میں۔ آپس میں کا لفظ بھی اس لیے بولا کہ تم مسلمان ہو، تم بھائی بھائی ہو، تم ایک آدم کی اولاد ہو، کسی کافر کا مال بھی دھوکے سے کھانا جائز نہیں ہے، تو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال کیسے کھاتے ہو؟ بالباطل، باطل طریقے سے۔ باطل سے مراد ناحق طریقہ، وہ ناحق طریقہ کچھ بھی ہو۔ بہنوں کو وراثت نہ دینا، یہ بہنوں کا مال باطل طریقے سے کھانا ہے۔ کسی بندے سے مال لینا، ادھار لینا اور اس کو پیسے ادا نہ کرنا، یہ اس کے مال کو باطل طریقے سے کھانا ہے۔ یا کسی بندے سے کوئی چیز لی اور پھر اس کو واپس نہ کرنا، یہ اس کے مال کو باطل طریقے سے کھانا ہے۔ اور اسی طرح کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، کچھ کہہ کر کچھ کرنا، یا کسی بندے کے ساتھ مخفی طریقے سے اس کے مال میں سے نفع لینا، اسے پتہ ہی نہ ہو، اور آپ اس کے مال میں سے اپنی جو ہے وہ تھوڑا بہت کمیشن رکھتے ہو چوری چھپے، جس طرح کئی لوگ کرتے ہیں، یہ سب کے سب مالوں کو باطل طریقے سے کھانے کی صورتیں ہیں۔ یعنی کوئی بھی طریقہ جو اسلام سے ہٹ کے ہے وہ باطل ہے، تم مالوں کو نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور تم اسے حاکموں کی طرف نہ لے کر جاؤ۔ حاکم کی طرف نہ لے کر جانے کے دو مطلب ہیں کہ اگر تم باطل طریقے سے حاکم کے پاس اپنا کیس لے جاتے ہو اور حاکم تمہارے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے تو یہ مال تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا، مال حرام کا حرام ہی ہے کیونکہ وہ تمہارا تھا ہی۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا، ہم سچے ہو گئے۔ عدالت کے فیصلے سے نہ کوئی سچا ہوتا ہے نہ کوئی جھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ عدالت تو فیصلہ کرنے میں غلطی بھی کر سکتی ہے۔ انسان اگر کسی نے کسی کے اوپر جھوٹا دعویٰ کیا اور عدالت اس کے حق میں بھی فیصلہ کر دے تو وہ چیز اس کے لیے لینا حرام ہے۔ جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تم میں سے 2 بندے جھگڑا لے کر آتے ہیں، ان میں سے ایک بندہ الحن بحجتہ، اپنی زبان سے تیزی کی وجہ سے اپنے معاملے پر دلائل زیادہ پیش کر دیتا ہے، اور قاضی کا کام ہوتا ہے دلائل سن کے فیصلہ کرنا۔ تو میں بعض دفعہ تم میں سے کسی ایک کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، حالانکہ وہ فیصلہ دوسرے کے حق میں ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم یہ یاد رکھو، وہ میرے سے آگ کا انگارہ لے کے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی بھی فیصلہ کریں، اور اگر فیصلہ کوئی چلاکی سے کروا جائے تو وہ حلال نہیں ہوتا، تو عدالتوں پہ فیصلے کیسے حلال ہو سکتے؟ اکثر لوگ غلط ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں اتنے لاکھ کا وکیل کر لوں گا، اتنے کروڑ روپے میں جج کو دے دوں گا، میں فیصلہ جیت جاؤں گا۔ جیتو گے نہیں، تم بڑے برے ہارے ہو۔ تمہارا کیس، تمہارا فیصلہ اللہ کے پاس چلا گیا، سپریم کورٹ میں تمہارا معاملہ چلا گیا۔ کس وجہ سے؟ کہ تم نے ظاہری طور پر فیصلہ اپنی تائید میں لیا، اس سے کوئی چیز تمہارے لیے حلال تو نہیں ہوئی۔ اسی طرح بلکہ باطل اور غلط قسم کے لوگوں کا کیس لڑنے والا بھی اسی زمرے میں ہوتا ہے۔ ہماری وکلاء برادری کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، انہوں نے اپنا کلائنٹ، اپنا کسٹمر، اپنا گاہک وہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہوتا، الا ماشاءاللہ ان میں سے بہت اچھے بھی ہوں گے، اللہ سب کو ایسا کر دے۔ صرف وہ کیس پکڑنا چاہیے جس پر آپ کو یقین ہو کہ یہ بندہ سچا ہے۔ اگر آپ کسی جھوٹے بندے کا کیس لڑتے ہیں تو آپ جو کماتے ہیں، جو لے کر آ رہے ہیں، وہ سب کا سب حرام ہے، کیونکہ آپ ایک جھوٹے آدمی کے لیے لڑ رہے ہیں اور اس کے لیے جھوٹے دلائل اور جھوٹی چیزیں، حجتیں گھڑ رہے ہیں، تو یہ بھی باطل طریقے سے مال کھانا ہے۔ الغرض، اس کی مثال ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یوں دی کہ کسی بندے کا آپ کے ذمے قرض ہے، کسی بندے نے آپ سے پیسے لینے ہیں، لیکن اس بیچارے کے پاس گواہ نہیں ہے۔ وہ آ کر کہتا میرے پیسے دو، تم کہتے ہو گواہ لے کر آ، وہ کہتا میرے پاس گواہ نہیں، تم عدالت میں چلے جاتے ہو، کہتے ہو جی یہ میرے اوپر دعویٰ کر رہا ہے، عدالت اسے کہتی ہے تم مدعی ہو، دلیل لے کر آؤ، وہ کہتا ہے دلیل نہیں ہے، عدالت تمہیں کہتی ہے تم قسم کھاؤ، تم آرام سے قسم کھا دیتے ہو، یعنی تم نے کسی کے پیسے دینے ہیں یا کسی کی کوئی چیز دینی ہے اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے، لیکن تمہیں پتہ میں نے دینی ہے، تم جھوٹی قسم کھاتے ہو یا اس کو کہتے ہو جا گواہ لے کر آ۔ یہ سب کی سب خیانتیں ہیں، مال کو باطل طریقے سے کھانے کا ایک طریقہ ہے۔ اور دوسری قسم اس کی، جو دوسری صورت اس میں شامل ہے، وہ یہ ہے کہ رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروانا، کسی بھی طرح، چاہے جج کو، چاہے اچھا وکیل کر کے، یا کسی افسر کو پیسے دے کے تم اپنے حق میں اگر فیصلہ لے جاتے ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی میں اتنے پیسے دے کے تھانے میں اس کو جوتے لگوا دوں گا، میں اتنے پیسے دے کے اس کو یوں کروا دوں گا، وہ کروا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کی عدالت نہیں ہے؟ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے، اللہ کے پاس یہ سب معاملات نہیں پیش ہونے ہیں، وہاں پر تم کیا کرو گے؟ بڑا حساس معاملہ میرے بھائی، کبھی بھی رشوت دے کر، اسی طرح رشوت دے کر نوکری لگوا دینا، تم نے نوکری رشوت دے کر لگوائی اور تم نے اس بندے کا حق مار لیا جو بندہ تمہارے سے زیادہ حقدار تھا۔ ہاں، اگر تم حقدار ہو اور تمہارا حق تمہیں صرف اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ تم رشوت نہیں دیتے، پھر یہ رشوت نہیں۔ اپنا حق لینے کے لیے جو تم دیتے ہو اس پہ پھر لینے والا مجرم ہے، تم مجرم نہیں۔ لیکن اگر آپ لوگوں کو دیتے ہو اس لیے کہ مجھے یہ چیز مل جائے، حالانکہ آپ سے قابل قسم کے لوگ آگے موجود ہیں، تو یہ حرام ہے۔ الغرض اس کی بہت ساری صورتیں بنتی ہیں، کسی بھی طرح
لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھانا، یا گواہ نہ ہونے کی وجہ سے کسی کا مال ہڑپ کر جانا، یا رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ لے لینا، یہ سب کے سب حرام ہیں، گناہ کی صورتیں ہیں، اس سے مال حلال نہیں ہوتا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تم باطل پر ہو۔ اس آیت مبارکہ سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ رشوت حرام ہے۔ دوسری بات یہ کہ شریعت نے لوگوں کے مالوں کی کتنی حفاظت کی، منع کیا کہ کسی کے مال کو تم غلط طریقے سے مت استعمال کرو، کسی کے مال کو یوں ہی احترام والا سمجھو جیسے اپنے مال کو سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ حاکم اگر غلط فیصلہ کرتا ہے تو اس کے فیصلے سے کوئی چیز حلال یا حرام نہیں ہوتی۔ اور یہاں تک کہ اگر قاضی اور جج کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ باطل پر ہے اور بظاہر اس کے خلاف دلیل کوئی نہیں ہے، تو اہل علم نے لکھا کہ ایسے جج اور قاضی کو چاہیے کہ وہ فیصلے ہی نہ سنائے۔ اگر اس کو خود پتہ کہ یہ بندہ باطل ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ فیصلہ کسی اور جج کے پاس بھیج دے اور خود گواہ بن جائے۔ جب فیصلہ دوسرے جج کے پاس جائے تو یہ گواہ بن کے اس کے پاس چلا جائے کہ ان وجوہات کی بنا پر یہ بندہ غلط ہے۔ تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں میرے بھائیوں۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر بے برکتی اور اسی طرح بے چینی، بے سکونی، اس کی سب سے بڑی وجہ مال جو ہمارے پیٹوں میں جا رہا ہے وہ پاک نہیں ہے۔ ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو حرام پہ اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ مجھے بھی کوئی دوسری متبادل جاب نہیں مل رہی۔ کتنا بڑا یہ رسک ہے جو ہم لیے بیٹھے ہیں۔ اس متبادل ملنے سے پہلے اگر مجھے موت آ گئی تو یہ ہم میں اکثر کا معاملہ رزق کا ہے، اور کھانے پینے کا معاملہ باقی چیزوں کی بنسبت زیادہ خطرناک اس لیے ہے کہ کھانا پینا جو ہوتا ہے یہ جسم کا حصہ بن جاتا جا رہا ہے۔ مکان آپ سے جدا ہے، آپ علیحدہ، مکان علیحدہ۔ کپڑے آپ نے پہن لیے، کپڑے بھی آپ سے علیحدہ ہیں، آپ علیحدہ ہیں۔ آپ نے کوئی چیز خرید لی، گاڑی لے لی، گاڑی علیحدہ، آپ علیحدہ۔ لیکن جب آپ نے حرام مال سے کھا پی لیا تو وہ آپ کے جسم کا حصہ بن گیا، وہ آپ کے جسم میں داخل ہو گیا، وہ علیحدہ نہیں ہے۔ 24 گھنٹے حرام آپ کے ساتھ ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں لوگوں کے مال سے ڈراتی ہے کہ لوگوں کے مال کو اتنا آسان نہ سمجھیں۔ اللہ تو اس لیے ہم تاجر ہیں، ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ہم ملازم ہیں، ہم کسی بھی زندگی کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی مسلمان کے مال کو کسی بھی طرح تجارت کے بہانے یا کسی اور بہانے سے ناجائز طریقے سے ہتھیانا یہ مسلمان کے شایان نشان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔